بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد. سورة البقرة آية 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اسرائیل کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. وأنی فضلتکم علی العالمین، اور بلا شبہ میں نے تم لوگوں کو جہان والوں پر فضیلت بخشی. اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا تھا آیت نمبر 40 سے، اور یہ متواتر چلتا رہا. بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات، ان کا بھی تذکرہ ان آیات میں ہوا. یہ قریب 80 کے قریب آیات ہیں، 40 سے لے کر ابھی 122 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ جو نعمتیں کی ان کا ذکر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا تھا اس کا بھی ذکر کیا. اور دراصل یہ ساری کی ساری تمہید قرآن کریم کے پہلے ہی پارے اور پہلی ہی سورہ میں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام ان لوگوں کو دے رکھا تھا، جو نعمت ان لوگوں کو عطا کر رکھی تھی، جب ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس انعام کا احسان نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ احسان چھین لیا، وہ نعمت چھین لی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی. اب اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ کسی شخص کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے. اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ زمین میں دھنسا دیا جائے، آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی جائے، آسمانوں کی بجلی اور اسی طرح پہاڑوں کا ان پر اونچا ہونا، اور اسی طرح ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کو یہ سزا دیا جانا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرو. کوئی بھی سامنے آ جائے بس قتل کرو. بیٹے کے سامنے باپ آ جائے قتل کرے، باپ کے سامنے بیٹا آ جائے قتل کرے. اس قدر بڑی ذلت ہے یہ. تو یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے اس امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے جو شرف اور جو نعمت عطا کر رکھی ہے، اگر تم لوگ بھی اس کو چھوڑو گے تو پھر محروم کر دیا جاؤ. تمہارا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا. بس فرق صرف یہ ہے کہ اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. البتہ بنی اسرائیل کے بعد تم لوگ تھے. تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا، بلکہ ان سے وہ جو جہان بھر میں فضیلت ان کو بخشی تھی، وہ عہدہ اور وہ آنر اور اعزاز بھی ان سے واپس لے لیا. اب کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ. اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. کہاں یہ ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت بخشی. اور اب کیا ہے؟ المغضوب علیہم. اب ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب و غصہ. اللہ کبھی ہمیں اپنی نعمتوں سے، خاص طور پر دین کی نعمت سے کبھی اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اللہ ہمیں دین سے پھرنے اور دین کو چھوڑنے اس سے بالکل محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے
یہ پورا ایک اعلان تھا، اور اعلان ان دلائل اور ان وجوہات اور اسباب کو ذکر کرنے کے ساتھ تھا کہ اب بنی اسرائیل سے دنیا کی امامت چھین لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی انہی الفاظ سے کی تھی، آیت نمبر 40 سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور جہاں اختتام ہو رہا ہے تقریباً، تو وہاں پر بھی یہی دوبارہ کہا کہ اے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، دیکھو تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کر رکھی تھی۔ کون سی نعمتیں؟ ہر طرح کی نعمت، اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ فرعون سے ان کا نجات پانا، صحرا میں جا کر ان پر بادلوں کا سایہ ہو جانا، من اور سلوا کا ان کے لیے نازل ہونا، پتھروں سے ان کے لیے چشموں کا بہہ پڑنا وغیرہ، کس قدر بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ کہا اس کو یاد کرو، ان نعمتوں کو، اور وہ نعمتیں کھانے پینے والی ایک طرف، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم لوگوں کو جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت کس سبب سے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے انبیاء مبعوث کیے۔ ظاہر ہے کہ نبی اپنی قوم کا سب سے برگزیدہ شخص ہوتا ہے، سب سے مقرب ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو جب نبی زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قوم فضیلت والی ہوگی۔ تو یہ فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پسندیدہ قوم اور منتخب شدہ قوم قرار دیا، لیکن یہ تب تک تھا جب تک رسولوں کی اتباع ہوتی، جب تک رسولوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانی جا رہی ہوتی، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب رسولوں کی نافرمانی شروع کر دی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فضیلت جہان والوں پر، پوری دنیا پر ان کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم بچاؤ اختیار کرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کفایت نہیں کسی سے کرے گا، شیئاً کچھ بھی، ذرا سا بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ ہی اس کو کسی کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان کو دوبارہ سے دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن سے، قیامت کے دن، اس دن کی رسوائی، ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب بھی باز آ جاؤ۔ اب باز آنے کا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بن جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کسی بھی طرح سے تم لوگوں کا وہاں پر کام نہیں بنے گا۔ دعوے ان کے بہت بڑے بڑے تھے نا کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن تک چھوئے گی، 7 دن تک، اس سے زیادہ جہنم ہمیں کچھ نہیں کہے گی، اگر جہنم میں گئے بھی تو، اور یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، دعوے تو بڑے بڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی، اور یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن میں سے دنیا میں انسان یا کسی بھی جگہ پر انسان پر کوئی پریشانی اور مشکل آ پڑے تو وہ ان 4 میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کا کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کا کام کر دیتا ہے، ایک آدمی مشکل میں ہے، اس سے وہ ایک کام نہیں ہو رہا، کسی دوسرے شخص نے اس کا کام کر دیا، ایک شخص دوسرے کی کام آ گیا۔ اللہ نے اس بات کی بھی نفی کر دی، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی مال خرچ کرتا ہے، ولا يقبل منها عدل، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ جبکہ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے یہ
فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم لوگ اس دن اللہ کے سامنے نہ صرف یہ کہ مال و دولت دنیا جہان کا سونا چاندی پیش کریں گے، بلکہ مجرم لوگ اس دن یہ کہیں گے کہ اللہ یہ میری بیوی، بچے، خاندان، قبیلہ، کنبہ، اے اللہ سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ یہ بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز، آدمی اپنا کوئی کام کروانے کے لیے، کسی مشکل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا کسی مشکل میں اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اس سے نکلنے کے لیے وہ کسی کی سفارش تلاش کرتا ہے۔ سفارش سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کسی کی بھی سفارش قیامت کے دن کام نہیں دے گی، کسی کی بھی سفارش کام نہیں ہے۔ تیسرا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چوتھا کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی بندہ ویسے ہی کسی کی مدد، کوئی کسی کا مددگار بن کے آ جائے، کوئی کسی کی کسی بھی اعتبار سے اور مدد کر دے۔ یہ جو تینوں پیچھے باتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر کے کسی کی مدد کر دے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کا، لیکن یہ چیز بھی ان کو وہاں پر نصیب نہیں ہے۔ کسی طرح سے کوئی مدد، اللہ کے غضب، اس سے ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی مدد ان کو نہیں ملے گی۔ یہ جامع آیت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، کہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھی سے کچھ کر لو، ورنہ وہ دن آ گیا جب پھر کچھ کام نہیں آیا۔ بڑے بڑے شاندار محلات والے، بادشاہت، سلطنت، عہدے والے، اور بڑی واقفیت، تعارف رکھنے والے، ہر طرح کا ساز و سامان رکھنے والے اس دنیا سے گئے ہیں۔ موت کے وقت ان کے کوئی چیز کام نہیں ہے، ان کو بچا نہیں سکتے، تو موت کے بعد پھر نہ قبر میں کوئی کام آئے گا، نہ ہی حشر میں کوئی کام آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو کیا چیز کام آئے گی؟ صرف اور صرف ایک چیز، جس کی ابھی ہم نے تلاوت بھی سنی نماز کی پہلی رکعت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم لوگوں کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا بیچ رہا ہوں۔ کل سے مراد میری موت، میری قبر اور میری آخرت حشر، اس کل کے لیے میں کیا بیچ رہا ہوں۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو کام آئے گی؟ وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں کیے ہوں گے، یہ کام آئے گا، اور کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ جو دین کی نعمت ہے اس کی بہت قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی نعمتیں ہم پر اللہ نے کر رکھی ہیں تمام کی قدر ہمیں نصیب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔